جناب آپ نے یہ آڈیو دیکھی، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، رد عمل تحریک انصاف کا یہ ہے کہ اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ امریکی مراسلہ وزیراعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ چاند صاحب موجود ہیں سر ٹیلی فون لائن پر، چلیے پوچھ لیں ان ان سے سے، بات کر لیں پہلے۔ پوچھیں۔ السلام علیکم چاند صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم سے چھپایا گیا مراسلہ تو آتا ہے ان ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے، فارن آفس میں یا فارن منسٹری میں، تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پھر چھپایا، اگر یہ بات درست مانی جائے؟ دیکھیں جی، میں تو نہیں مانتا کہ یہ بات درست ہے کسی نے چھپایا۔ اب سارا کچھ دیکھیں، منٹس تک ایڈوانس طے ہیں کہ کس طرح منٹس لکھنے ہیں۔ اعظم خان صاحب کی آپ نے آواز سنی کہ منٹس تو میرا کام ہے نا لکھنا، سیکٹری یہ بولے گا پھر منٹس ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق بولیں گے۔ یہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا کھلواڑ ہے اور اچھا ایک ٹکوسلا ہے جو رچایا گیا ہے، اور میرے خیال میں کیونکہ امریکن سازش اس سائبر کے سارے تھی، تو اب آہستہ آہستہ، اور لیکن المیہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لیکس آ رہی تھی پرسوں تک، میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگ کتنے خوش تھے۔ اب یہ معاملہ جائے گا کہاں تک، یہ رکے گا کیسے؟ ان کے دور میں بھی تھی تو ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ٹائم بم لگا کے گئے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ ٹائم بم فکس بعد میں بھی ہوا، اور اس کے 2-3 پہلو ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایک اس لیکس کے بارے میں، اور دوسرا یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امریکن سازش، یہ چیزیں ہمارے لیڈر جب مرضی ہو سازش بنا لیتے ہیں، جب مرضی ہو خود اب کہتے ہیں کہ اب ہماری حکمت عملی ہے۔ اب اس کو ہم حکمت عملی کہیں یا سازش کہیں یا فارن پالیسی کی کمزوری، نالاکی کہیں یا کیا کہیں؟ تو چند صاحب، آپ ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ نے اشروں ہماری سیاست جو ہے اس کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ اس کا کرنا کیا چاہیے، اس کا حل کیا ہے؟ بس ایک دوسرے کو گالیاں دے کر زد و کوب کر کے پھر معاملہ ہوا میں اڑ جائے گا؟ دیکھیں شامی صاحب، آپ استاد ہیں، ہم تو آپ جیسے سینئر لوگوں کے شاگرد ہی ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے خیال میں تو سیاست ایک پیک پر گندی ہو چکی ہے اور کی جا رہی ہے، اور ہم خود اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو سیاست اس حد تک گند پھیلایا جا رہا ہے سیاست میں کہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہ کھیلے، میں نہیں کھیلنا تو نہ کھیلنے دینا ہے، اور اس اصول کے تحت اس سیاست کو ایسا گندا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اس سیاست کا ساری عوام کہنا شروع کر دے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے ایشوز کیا ہیں، اور یہ گند یہ کہاں تک ہے، تو ان سیاستدانوں سے یا سیاست کی بساط ہی لپیٹ دی جائے، تو اب معاملات میں تو ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جی۔ تو کیا کوئی کسی ادارے میں یہ طاقت ہے یا صلاحیت ہے؟ سر طاقت نہیں ہے، عوام کی محرومیاں بہت بڑی طاقت ہوتی ہیں، عوام کا جو سوشل پریشر ہوتا ہے شامی صاحب بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عوام کے پاس، عوام کو حل کیا ہم دے رہے ہیں؟ عوام کو ہم صبح شام سازش گالی گلوچ تو میں کے علاوہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب خودکشی کا راستہ ہے؟ بالکل خودکشی کا راستہ ہے۔ چاند صاحب، یہ آپ سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا، کریکٹ کیجیے گا، غالباً جن دنوں آپ نے ریزائن کیا اس سے پہلے آپ نے کچھ شکوے شکایت کا اظہار کیا پرائم منسٹر اس وقت کے، اور پھر اعظم خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور ایک پروبیبلی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد پھر آپ کی آڈیو بھی نکلی جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختاریہ گل بات کی ہے۔ میں نے جی صاف کہا تھا، میں نے تو خان صاحب سے میں ون آن ون ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کے دوستوں کو آئی بی اور آپ کا آفس یعنی کہ اعظم خان، یہ ایک نیکسس تھا اعظم خان کا، شہزاد اکبر کا، اور ڈی جی آئی بی اس وقت سلمان شاہ تھا۔ سلمان شاہ اور اعظم خان بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، چاروں کو پتہ ہے۔ تو یہ جس کے مرضی خان صاحب خود رپورٹس منگواتے تھے، کھوج پیجی کرتے تھے، اور یہ اپنی مرضی کی بیوروکریٹس کی اور سیاستدانوں کی ایک رپورٹس خان صاحب کو دیتے تھے، جس کی جہانگیر ترین صاحب کی اختلافات کی مسائل آپ کے سامنے، اور یہی ترین صاحب بھی کہتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کو سیاست کرنے دیں، پارٹی کو سیاست کرنے دیں، آپ کے یہ آئی بھی سیاست نہ کرے، یہ ایجنسیاں اس قسم سیاست نہ کرے، اور آپ کا آفس اور ایجنسی کو، خان صاحب نے خود اپنے انٹرویوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ میں رپورٹس لیتا تھا، میرے پاس روزانہ آتی ہیں، میں پوچھتا تھا۔ تو یہ المیہ، یہ ایک المیہ ہے ہماری سیاست میں، اور اس وقت پیک پہ تھا۔ حالانکہ اب وہی خان صاحب اپوزیشن میں ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سینس ہے کہ میرے ٹیکس کے اوپر جو تنخواہ لینے والے ادارے کے ذمہ داران ہیں وہ فون کر کے اگر کوئی بات کرتے ہیں یا ٹیپ کرتے ہیں تو اس کے خلاف اب ایجیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب میرے لیے کام کر رہے ہو تو پھر
سب ٹھیک ہے، تیز ہیں، جب مخالف جب وہ نہ کام کریں تو پھر ایکس وائی نیوٹرل، میر جعفر، میر صادق، یہ الٹیمیٹلی ایک نیشنل کریکٹر اس کا کیا سبق دیتا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز کا، نیشنل کریکٹرز کا ہم رول ماڈل کیا کریں گے؟ دیکھیں بے شک میرا مخالف سیاستدان ہو، اگر کوئی سیاستدان مضبوط ہوگا تو ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے فخر ہوگا، بے شک میری مخالف پارٹی کا ہوگا، لیکن جب ایک سیاستدان ہی ہم بینکرپسی کی طرف جائیں گے تو پھر میرا گراؤنڈ خراب ہو رہا ہے، میری سیاست خراب ہو رہی ہے، میرا گھر خراب ہو رہا ہے، میرا ملک خراب ہو رہا ہے، میری جمہوریت خراب ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم بس خاموش تماشائی بن کر دیکھتے نہیں رہیں؟ سر، خاموش تماشائی نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کو خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، خدا را ان کو مشورہ دیں کہ خدا کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے اختلافات، اپنے ذاتی خواہشات جو ہیں، کرسی کی جنگ کو پسے پوش ڈال کر ریاست کو بچا لیں بس۔ بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب۔